جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امراته الى فراشه، جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فبات فابت، تو عورت انکار کر دے، فبات وهو غضبان علیها، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے، اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں ایسی عورت کے اوپر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشن اور جذبات کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ نکاح ہے بھائی صاحب، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے، بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے، اور بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، سجے سنورے، تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے خوب میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ وہی بالکل بد شکل ہو کر کے، بال بالکل پراگندہ ہیں اور بدبو سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے اٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سنورتی ہے، میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہوں۔ تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ملعون من اتى امرأته في دبرها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا، اس نظام کے خلاف اگر جاتا ہے، غلط طریقے سے گندے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوشیار سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے۔ آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے، وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لعنت کو کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 11، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 11واں کام، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا یا کسی قبر کے اوپر مسجد بنا لینا۔ کلیا چک میں ایک مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ مسجد کے اندر قبر ہے، قبر مسجد کے اندر ہے، اور نماز ہو رہی تھی، میں گیا، مجھ سے امام صاحب نے دھیرے سے کہا مولوی صاحب یہاں قبر ہے، آپ تھوڑا سا تقریر میں بول دیجئے گا۔ بہت سارے علماء یہاں بول کے گئے لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔ میں گیا، میں نے کھلے عام تقریر میں کہا یہ حرام ہے اور آپ کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے اندر سے اس قبر کو نہیں نکالیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان لوگوں کو۔ بعد میں جب میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کے انہوں نے مسجد کے کیمپس سے باہر کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی ایسی جگہ قبر ہے کہ وہاں قبر ہونا مناسب نہیں ہے، تو قبر کے اندر جو مردے کی ہڈیاں وغیرہ ہیں ان کو احترام کے ساتھ کسی کپڑے میں رکھ کر کے دوسرے قبرستان میں دفن کی جا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ تو قبرستان کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی اور مسجد میں قبر نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔
اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، جس پر سجدہ کیا جائے، جس کی پوجا پاٹ کی جائے، اے اللہ تو میری قبر پر یہ سب کام نہ ہونے دینا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا کی بہت ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ حفاظت کرے سعودی عرب کی حکومت کی۔ آج اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو شاید جو منظر ہم اجمیر میں دیکھتے ہیں، جو منظر ہم ہندوستان میں بزرگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک منظر مدینے کا ہوتا، اور نبی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہوتے۔ وہاں 24 گھنٹے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی کسی بھی طریقے کا شرکیہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکیورٹی کے لوگ فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اوپر مسجد بنانا یا قبر کے اوپر سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا کام۔ نمبر 12، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حرام کام کرنا، بدکاری کا کام کرنا، ہومو سیکسولیٹی، یا آج کی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم جنسی، یا ہندی میں کہہ سکتے ہیں سم لینگکتا، جس کو آج دنیا کی عدالتوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے لعنت قرار دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور جب حضرت لوط نے ان کو سمجھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم اس گناہ کی شروعات کر رہے ہو، آج تک دنیا میں یہ گناہ کسی نے نہیں کیا جو گناہ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جائز طریقہ بنایا ہے، تم ناجائز طریقہ اپنا رہے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کا جب عذاب آیا میرے بھائی، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ الٹ دیتا ہے، اور پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے نوجوان اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھو، جو یہ کام کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے اور کوئی کام یہ کام کرتا ہوا اگر کوئی لڑکا پایا گیا تو اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل اگر کوئی لڑکا لڑکی کرے تو فاعل اور مفعول کو، جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت میں اتنی خطرناک سزا ہے، یہ بہت بڑی بدکاری اور بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔